نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا کوئی پورتراب ہو نہ سکا، علی بغیر کوئی پورتراب ہو نہ سکا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہو نہ سکا۔ بن گئے بہت سے قاریو حافظ مگر علی سا عالم ام الکتاب ہو نہ سکا۔ نعرہ حیدری، رحم اللہ من کرے الفاتحہ۔ دعائے خدا وند عالم صلی محمد و علی محمد کا تمام حضرات کا یہاں آنا اور مجلس کے صفحے ذات بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اور جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں اور آپ کی حاجتیں پوری فرمائے، پریشان حال ہیں اور پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے، جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے، جو بار روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے، جو حج و زیارات میں مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک و صالح بننے کی توفیق دے، جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے، غفران کی والدہ کو مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے، ان دونوں بھائیوں کے رزق میں مولا اضافہ فرمائے، اور امین آپ کے بنانے مجلس میں اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر میں شک منازل آسان فرمائے، شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ضرور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہو، امام کی قربت نصیب ہو، دی کی قربت نصیب نہ ہو، خاتمہ میں خیر ہو عقائد حق کے ساتھ۔ اللہم صل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلو قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کبیر وکرب المؤمنین بحق عقیق الحسین علیہ السلام۔ ایسی صفات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکونا بعد کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجز جناتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ صلوات اللہ۔ پھر بھی ایک دفعہ مل کے آواز بلند سے شامل محترم، سورہ عادیات کی پہلی 3 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ اس کے سوا کسی کی قسم کھانا شرک ہے، وہ جس کے سوا کسی کی قسم کھانا شرک ہے وہ کسی کے گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے۔
सैयदा को सलामत रखें। खसूसियत के साथ ये आयतें उन्हें पढ़नी चाहिए जो घोड़े को बिद्दत कहते हैं। जो घोड़ा निकालने वालों पर फतवा लगाते हैं, खसूसियत के साथ ये आयतें उन्हें तिलावत करनी चाहिए। खुदा इरशाद फरमा रहा है और सिर्फ घोड़े की कसम नहीं खा रहा, वल आदियात ज़बहन, मुझे कसम है घोड़े की और उसके फराटे भरने की। सलामत रहे, मौला को जनाब सैयदा को सलामत रखे। मुझे घोड़े की भी कसम है, उस घोड़े की सांसों की भी कसम है, उसके फराटे भरने की भी कसम है, और सिर्फ सांसों की कसम नहीं है। फल मूरियात कदहन, जब उसका सोम किसी पत्थर पे लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला को अता फरमाए। घोड़े की भी कसम है, उसकी सांसों की भी कसम है, और जब उसका पाँव किसी पत्थर में लगता है तो जो चिंगारी निकलती है उसे उस चिंगारी की भी कसम है। और फिर मुझे कसम है उस हमला आवर के हमले की जो सुबह से पहले हमला करता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला को अता फरमाए। घोड़े की भी कसम है, घोड़े की सांसों की भी कसम है, उस घोड़े के सोम से निकलने वाली चिंगारी की भी कसम है, और वो उस घोड़े पे सवार जो हमला आवर है, जो सुबह तलू होने से पहले सुबह दाल जाके हमला करता है, उस हमले की भी कसम है। अब जाओ और जाकर अपने अपने उलमा से सवाल करो, ये घोड़ा कौन है और ये घोड़सवार कौन है। सलामत रहे। मौला को जाके ना जाके सवाल करें, ये कौन सा घोड़ा है जिसकी अल्लाह कसम खा रहा है, और ये कौन घोड़सवार है कि जिसकी खुदा कसम खाता हुआ नजर आ रहा है, और घोड़सवार के नहीं उसके हमले की कसम है। अल्लाह अकबर, क्या हसीन हमला होगा, क्या हसीन हमला आवर होगा। अल्लाह अकबर, जिसकी कसमें खाता हुआ खुदा दिखाई देता है। तो जनाब वाला सिर्फ एक ही वाकया मिलेगा पूरी तारीख इस्लाम में, उस जंग का नाम है जंग ज़ातुस्सिलासिल। जो है ना, मैंने इस जंग से मुतसिल एक चीज पढ़नी है, पूरी जंग आपके सामने नहीं पढ़नी। ज़ातुस्सिलासिल के मकाम पे 12,000 कुफार इकट्ठे हुए थे, जिनका प्रोग्राम ये था कि हम मोहम्मद और अली को कत्ल करेंगे। तो जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, और अगर ये दोनों मारे गए तो फिर इस्लाम का बचना क्या है। आए काफिर थे, लेकिन ये जानते थे इन दो के सिवा बचता कुछ नहीं है। जनाब सैयद जिंदगी काफिर है, लेकिन हकीकत जानते हैं कि कौन है कि जिनकी वजह से ये दीन कायम है, कौन है जिनकी वजह से ये दीन बाकी रहेगा। हम उन दोनों को कत्ल कर देंगे। खुदा ने अपने हबीब को खबर दी, अल्लाह के हबीब ने पहले एक लश्कर रवाना किया कि जाओ और जाकर उनके सामने इस्लाम पेश करो, कबूल करें तो ठीक, वरना जंग करो, और उनका मामला तमाम करके। और एक बुजुर्ग की क़यादत में एक लश्कर गया, और जब वो ज़ातुस्सिलासिल की पहाड़ियों के दामन में पहुंचा तो उस वक्त शाम हो गई थी, रात अपने पर फैला रही थी। फौजियों ने अपने अमीर को मशवरा दिया कि रात आराम करते हैं, रात क्या हमला करना, सारे दिन के थके हुए हैं, सुबह जाएंगे और सुबह जाकर हमला करेंगे। इधर लश्कर इस्लाम सो गया, काफिर जागते रहे। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने जहां तक जाना है बस तेजी से मेरे साथ सफर कर जाइएगा। वो कुफार वहां पे जागते रहे, ये सो गए, उन्होंने रात में हमला कर दिया। ऐसा शदीद हमला हुआ, बहुत से मारे गए, बहुत से वहां से भाग के निकले, मदीने पहुंचे। क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, बात करने का तो मौका ही नहीं मिला। उन्होंने पहले हमला कर दिया और हम वहां से निकल के यहाँ आ गए। मैं मुख्तसर करूं, दूसरा लश्कर गया, उसने भी यही काम किया। तीसरा लश्कर गया, उसने भी यही काम किया। चौथे दिन रसूल ने कहा बुलाओ अली कहाँ है। सलामत रहे। मौला को मैंने किसी मंजिल तक जाना है, बुलाओ और अली कहाँ है, अली तशरीफ लाए। जाओ अली, लश्कर ले जाओ, और आप इस मामले को तुम ही संभाल सकते हो। अली जाओ और लश्कर ले जाओ, इस मामले को तुम ही संभाल सकते हो। अमीर कायनात ने कदम बोसी करते हुए कहा या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म हो गया, वरना अली को लश्करों की जरूरत नहीं रही। आपका हुक्म हो गया, वरना
علی کو لشکروں کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، آپ کا حکم ہے اس لیے لشکر لیے چلتے ہیں۔ لشکر لے کر امیر کائنات نے سفر کرنا شروع کیا، اس تیزی سے سفر کیا کہ بس وہی رات کا وقت ہے اور اب علی وہاں پہ پہنچے ہیں جس شب کے قریب کا وقت ہے۔ جب پہنچے ہیں فوجیوں نے وہی کہا دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں صبح جا کے حملہ کریں گے۔ امیر کائنات نے کہا میں نے وہی کہہ دیا تھا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ذرا، اب جو بیان کر رہا ہوں یہاں سے آگے بیان رسول ہے، جو کہنے جا رہا ہوں یہ سب کچھ حدیث کے ذیل میں آتا ہے، کیونکہ جس رات کو یہ جنگ ہوئی ہے صبح کی نماز رسول پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے، رسول نے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ عادیات کی تلاوت کی۔ رسول نے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ عادیات کی تلاوت کی۔ جب نماز تمام ہوئی صحابی حیران تھے یہ کس کا گھوڑا نماز میں آ گیا؟ یہ کس کے گھوڑے کا تذکرہ نماز میں آ گیا ہے؟ نماز تمام ہوئی، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے پہلے تو یہ سورہ ہم نے آپ سے نہیں سنا۔ رسول نے فرمایا آج ہی رات کو یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ کس گھوڑے کی قسم ہے، کس سوؤں کی قسم ہے، کس حملہ آور کی قسم ہے؟ کہا وہ نصف شب میں علی کا لشکر پہنچا تھا ذات السلاسل کے مقام پہ، باقی سارا لشکر زمین پہ رک گیا اور علی نے ان رکنے والوں کو کہا تھا علی کی زندگی میں وہ صبح ہوئی ہی نہیں جو بغیر فتح کے ہو جائے۔ سلامت ہے مولا کو جناب سیدہ کو سلامت ہے۔ علی کی زندگی میں وہ صبح ہی نہیں ہے جو بغیر فتح کے ہو جائے۔ لشکر نیچے رہ گیا ہے پہاڑ کے دامن میں، اور جب علی نے پہاڑی چڑھنا شروع کی ہے تو اب علی جس گھوڑے پہ سوار ہے نا وہ گھوڑا پہاڑ چڑھ رہا تھا، پہاڑ چڑھتے ہوئے گھوڑے کو سانس چڑھ رہا تھا، تو اللہ نے مجھے کہنا شروع کیا مجھے قسم ہے اس گھوڑے کی جو اس وقت فراتے بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو جو کہتا فرمائے جس کے گھوڑے کی اداؤں پہ اللہ نظر رکھے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں ہمارے جملہ کو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہو؟ ارے علی تو علی رہ گیا، اللہ علی کے گھوڑے کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ گھوڑے نے پہاڑ چڑھنا شروع کیا، سانس چڑھ رہا ہے گھوڑے کو، اللہ گھوڑے کی قسمیں دکھا رہا ہے، اللہ اس کے سانسوں کی قسمیں دکھا رہا ہے۔ اور اب کیونکہ رات ہے نا، رات کے وقت میں سوم پتھر سے ٹکراتا ہے، چنگاری نکلتی ہے، چنگاری نکلتی ہے، اللہ اس چنگاری کی قسم دکھا رہا ہے، اور پھر اس صبح دم حملہ کرنے والے کی بھی قسم کھا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد قسم یہاں رک نہیں رہی ہے، بات آگے جا رہی ہے۔ وَأَسَرْنَا بِهِ نَقْعًا، توجہ نہیں فرما رہے، وَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، اس حملہ آور کے حملے کی کیا کہنے؟ یہ عربی زبان کے محاورے ہیں، ترجمہ یہ بنے گا ایسا عظیم حملہ آور ہے کہ اس نے لشکر ختم بھی کر دیا، گرد بھی اڑنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا حملہ ہے کہ زمین سے گرد اٹھنے سے پہلے، زمین کی گرد اٹھنے سے پہلے اس نے لشکر کا کام تمام کر دیا ہے، اس نے لشکر کا کام تمام کر دیا ہے۔ اب نماز کے بعد جس وجہ سے یہ تمہید باندھی ہے، نماز کے بعد رسول نے ارشاد فرمایا، کتابیں میرے پاس موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یخبرنی برجوع علی ابن ابی طالب من حرب ذات السلاسل فاعطیہ من شاء، کہا جو تم میں سے مجھے ذات السلاسل سے علی کے پلٹنے کی خبر دے گا وہ جو چاہے گا میں اسے عطا کروں۔ سلامت رہے مولا کو درجہ عطا فرمائے جو اس اجر پہ میرے ساتھ شامل ہے۔ جو علی کے برجوع علی ابن ابی طالب میں ذات السلاسل، جو ذات السلاسل سے علی کے پلٹنے کی خبر دے گا، اوتی ہے ما یشاء، وہ جو چاہے گا، وہ جو چاہے گا میں اسے عطا کروں گا، جو چاہے گا وہ عطا
کروں گا، یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، جو چاہے گا میں اسے عطا کروں گا۔ لوگ نکل گئے مدینے کے باہر کہ ہم علی کے لشکر کا انتظار کریں، اور ان سب میں سے ایک بوڑھا صحابی جس کا نام سلمان تھا، اس نے رسول کا پہلو نہیں چھوڑا، بیٹھا رہا۔ توجہ، ایک پہاڑی کے دامن میں رسول بیٹھ گئے، وہ بھی رسول کے ساتھ بیٹھا رہا، اور ادھر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جناب سلمان نے دیکھا کچھ لوگ دوڑتے ہوئے، اور دوڑنے میں یہ رفتار ہے کہ کوئی کسی کا دامن پکڑ رہا ہے، کوئی کسی کو گلے سے کھینچ رہا ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں اور میں پہلے پہنچ جاؤں۔ دوڑتا ہوا آتا دیکھ کے سلمان نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، علی جیت کے پلٹ آیا۔ جو ہے میرے محترم دوستوں کی، یہ عقل کا استعمال ہے سلمان کی۔ مبارک ہو یا رسول اللہ، علی جیت کے پلٹ آئے۔ وہ ہانپتے کانپتے لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، علی واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رسول نے کہا خیر مبارک، خیر مبارک۔ کہا یا رسول اللہ وہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہم چاہیں گے وہ آپ عطا کہیں گے۔ کہا وہ والی بات تو سلمان لے گا، جو ہے وہ والا معاملہ تو سلمان نے پہلے لے لیا۔ یا رسول اللہ، اس نے تمہیں دوڑتے ہوئے آتے دیکھا۔ جو ہے سلمان نے دنیا والوں کو بتا دیا دوڑے بغیر بھی سب مل جاتا، پتہ نہیں آج کھانے والے پیچھے نہ رہا، دوڑے بغیر بھی سب کچھ مل جایا کرتا ہے۔ سلمان نے تمہیں دوڑتا دیکھ کر مجھے مبارکباد دے دی کہ اب میں کیا کروں، ہر کسی کا بنتا ہے۔ ہاں سلمان مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم نے دعویٰ کیا ہے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ ابھی ضرورت نہیں، مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ نہیں توجہ فرمائی، سلمان ہے ابھی کوئی خاص ضرورت نہیں، مشورہ کر کے بتاؤں گا، کیونکہ سلمان جانتا ہے میں نے مانگا تو اپنے حساب سے مانگوں گا، اور جس سے مشورہ کرنا ہے وہ اپنے حساب سے بتائے گا کہ ان سے مانگنا کیا چاہیے۔ اچھا سلمان جب پھر تمہارا دل ہوا تو مانگ لینا۔ علی واپس آ گئے، معاملات گزرے۔ کچھ دن کے بعد امیر المومنین نے کہا کہ سلمان وہ نبی نے تمہیں کہا تھا کہ جو چاہو وہ مانگو، تو کیا پروگرام، کیا مانگنا ہے؟ مولا میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ مشورہ کروں گا تو بتاؤں گا، آپ بتائیے کہ کیا مانگوں؟ کا کوئی ضرورت دنیا ہے؟ اس نے کہا کائنات کے مالکوں کے محضر میں رہتا ہوں، ضرورت دنیا، کوئی ضرورت دنیا نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر اچھا ایسا کرو، مانگنا ہی چاہتے ہو نا، پھر آج جا کے نبی سے کہو وہ معراج کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز تو سنا ہے۔ توجہ دان محترم، عرفان کے راہی ایسے ہوتے ہیں، عرفان کے مسافر ایسے ہوتے ہیں، وہ جو 18,000 راز ہیں، توجہ ہے، ان رازوں میں سے ایک راز نبی سے پوچھ لو تو پھر دیکھو کہ تمہیں ملتا کیا ہے۔ سلمان آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ وہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو مانگوں گا وہ دیں گے۔ کہا ہاں سلمان میں نے کہا تھا، سوچ لیا؟ جی حضور بتاؤ نا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ وہ معراج کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز بیان فرما دیں۔ رسول نے سلمان کو سر سے پاؤں تک دیکھ کے کہا تیرے بھی قربان مشورہ دینے والے نبی کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مشورہ دینے والے کے بھی قربان۔ سن، ہاں اگر راز ہی سننا چاہتا ہے نا، اب یہ اس وقت بھی باہر جب رسول تشریف فرما ہے تو سامنے جو ہے وہ ایک پہاڑی دکھائی دے رہی ہے، رسول نے فرمایا جاؤ اضرب ارضھا برجلک، اس پہاڑی کی زمین کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار، فوصل لها سلامی، اور جب ٹھوکر لگا دینا تو پھر اس زمین کو میرا سلام کہنا۔ سلمان پہنچے اس جگہ پہ جس بارے میں رسول نے کہا تھا، وہاں پہ پہنچ کے جناب سلمان نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فَإِنْ شَقَتَ الْأَرْضُ، زمین شق ہو گئی، فَظَّهَرَ سَلَالِمُ، کچھ سیڑھیاں ظاہر ہو گئی۔
توجہ میں ایک لفظ کا ضامن ہوں. کچھ سیڑھیاں ظاہر ہو گئی. فنازل سلمان سیڑھیاں اترے. ونراہ توجہ جناب سلمان نے دیکھا. توجہ بلد من نور الی مد النظر, ایک نور کا شہر ہے جو حد نظر پھیلا ہوا ہے. اللہ اکبر. توجہ بلد نور من الی مد النظر, آنکھوں کی جہاں تک حد نظر ہے وہاں تک پھیلا ہوا ایک شہر دکھائی دیا. اور وہ شہر کیسا ہے؟ توجہ, یہ شہر کا چاہے تعارف سنا ہو, جو جملے آگے ہیں وہ جملے سننا. شہر کا تعارف کیا کر رہے ہیں؟ وہ شہر کیسا ہے؟ فی ہے سبعون طریق وفی کل طریق سبعون حی وفی کل حی سبعون شارع وفی کل شارع سبعون مسجد وفی کل مسجد سبعون منبر. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ ایسا شہر ہے جس میں 70 شارعیں ہیں, ہر شارع پر 70 محلے ہیں, ہر محلے میں 70 گلیاں ہیں, ہر گلی میں 70 مسجدیں ہیں, ہر مسجد میں 70 منبر ہیں. ہر ممبر پر ابو طالب کا بیٹا حسن کا بابا اللہ اکبر خطبہ دے رہا ہے. اور سلمان کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے پیچھے چھپایا جہاں سے میں تو علی کو دیکھوں لیکن علی مجھے نہ دیکھے. توجہ, میں دیکھوں کہ ستون کے پیچھے جو ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے دکھائی نہیں دے رہے, وہ بھی ستون کے پیچھے کھڑا ہے کہ میں دیکھ لوں, علی مجھے نہ دیکھے. ادھر سے سلمان نے دیکھنا بھی شروع کیا, سننا بھی شروع کیا, اور ادھر منبر سے علی نے خطبہ شروع کیا. اللہ اکبر. توجہ ہے, میں خطبے کے صرف چند لفظ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. طویل خطبہ ہے, صرف ایک حصہ آج کا تحفہ لیتے چلے جاؤ. اور اب امیر کائنات نے وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ العلی الاعلی. اللہ اکبر. الحمدللہ العلی الاعلی الذی جعلنی علی الذات وعلی الصفات وعلی الاقوال وعلی الافعال وعلی الاسم وعلی الجاہ وعلی الجلال. اللہ اکبر. علی کہہ رہے تمام تعریفیں اس علی الاعلی کے لیے ہے جس نے مجھے ذات میں بھی علی بنایا ہے. نہیں توجہ نہیں فرما رہے. میں نے کبھی آپ کے سامنے جملہ کہا تھا کہ یہ جو منزل ہے نا نام علی, یہ ایسی منزل ہے کہ پنجتن پاک میں بھی علی ممتاز ہے. خدا نے پنجتن پاک کی ہر ہستی کو جو نام دیا ہے وہ اپنے نام سے مشتق کر کے دیا ہے. خاتم النبیین محمد ہے, اللہ محمد نہیں. نہیں توجہ فرما رہے. وہ محمود ہے, اس نے محمود سے محمد بنایا. وہ فاتر ہے, اس نے فاتر سے فاطمہ بنایا. وہ محسن ہے, اس نے محسن سے حسن بنایا. وہ قدیم الاحسان ہے, اس نے قدیم الاحسان سے حسین بنایا. لیکن وہ بھی علی ہے, اس نے علی ہی بنایا. اللہ اکبر. اللہ کو زیادہ عطا فرما. جناب سیدہ سلام سلامت رہے. مولا کو زیادہ گلی گلی علی علی علی, نگر نگر گلی گلی علی علی علی, نعرہ حیدری. سلامت رہے. مولا کو زیادہ عطا فرما. وہ بھی علی ہے, اس نے نام سے مشتق نہیں کیا. علی تھا, علی بنایا. توجہ, اس نے اپنے صفاتی نام اپنے حبیب کو بھی دیے ہیں. اس نے رؤوف الرحیم ہے, اس نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو رؤوف الرحیم کہا. سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ میرا نبی کون ہے؟ حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رؤوف بھی ہے اور یہ رحیم بھی ہے, لیکن یہ رؤوف اور رحیم میرے نبی کے صفاتی نام ہیں. اس نے اپنے صفاتی نام اپنے نبی کے بھی صفاتی نام بنائے. لیکن اللہ جانے علی کا کس اس میں قدرت ہے کہ اس نے اپنی صفاتی نام کو علی کا ذاتی نام بنایا. اللہ اکبر. اپنے صفاتی
ذاتی نام کو علی کا ذاتی نام بنایا ہے، اسی پہ فخر کرتے ہوئے علی کہہ رہا ہے سنو میں کون ہوں، صرف نام کا نہیں، علی جو ذات ہے، جو ذات میں بھی علی ہے، علی جو صفات ہے، جو صفات میں بھی علی ہے، علی الافعال ہے، جو اپنے ہر کام میں بھی علی ہے، علی الاقوال ہے، جو اپنے ہر قول میں بھی علی ہے، توجہ فرما رہے، علی الجاہ ہے، جو اپنے جلال میں بھی علی ہے، اللہ اکبر، و علی الحیات ہے، جو اپنی ساری زندگی میں علی ہے، و علی الممات ہے، جو اپنی ظاہری موت میں بھی علی ہے، نہیں توجہ فرما رہے، ظاہری موت میں علی مل گئے، حیدری، اور یہاں پہ یہ کہتے ہوئے نا ایک لمحے کے لیے علی رکے اور رکتے ہوئے کہا فَلْيَعْلَمُ الْإِنسَانُ وَلَا يَسْمَعُ سلمان، او انسانوں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم سارے جان لو اور سلمان کو سن لو، تو ہے میرے بات زندگی اندراز ہو، سکون کے پیچھے وہ سمجھ رہا تھا میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ نہیں رہا، علی بتا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سن رہا ہے، اللہ اکبر، اور یہ کہتے ہوئے پھر علی نے اپنے کلام کو جاری رکھا، اور کلام کو ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ تحریر طلب ہے، لیکن جن کے لمحے ہیں میرے پاس بس وہی ہے، انہی میں کچھ عرض کرنا ہے، میں 2 جملے اور میں مسائل کی جانب آگے بڑھ گیا، یہ کہنے کے بعد جو کہا یہ جملے کہنے کے بعد پھر علی نے اپنی توصیف مزید بیان شروع کرنا شروع کی، فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، علی ذات، علی صفات، علی الافعال، علی الجاہ، علی الاسم، صرف یہی نہیں، انا ممدوح الرحمن و موصوف القرآن، میں وہ ہوں کہ جس کی مدح اللہ بیان کرتا ہے، آگے نا سورہ عادیات واپس، میں وہ ہوں کہ جس کی مدح اللہ، انا ممدوح الرحمن، جس کی مدح اللہ، بلکہ چلیں بات سامنے آگے جب رسول معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، توجہ ہے میرے محترم دوستو، جب خود رسول کی یہ حدیث ہے کہ جب میں چوتھے آسمان سے آگے گزرتا ہوا جب میں عرش معلّہ پہ پہنچا، ساتویں آسمان کے جب میں عرش معلّہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا علی مجھ سے پہلے کھڑے، توجہ، علی مجھ سے یسبح اللہ و یقدسہ، کھڑے ہوئے خدا کی تسبیح تقدیس کریں، میں نے جب جبریل سے کہا سبقنی علی ابن ابی طالب، جبریل علی مجھ سے آگے بڑھ گئے کہ مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے، مجھ سے آگے بڑھ گئے، جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ علی نہیں، یہ علی نہیں، کہا جبریل علی نہیں تو پھر اور ہے ہم تک پہنچانے کے لیے، جبریل نے کہا ان اللہ خلق ملکا علی صورت علی ابن ابی طالب، اللہ نے علی کی صورت پر ایک فرشتہ بنایا ہے، نہیں جملہ یوں کہہ دوں اگر سمجھ آئے، اللہ نے علی کی شبیہ فرشتہ بنایا، اللہ نے علی کی شبیہ ایک فرشتہ بنایا ہے، اس کا مطلب شبیہ بنانا سنت الہی ہے، بدعت نہیں، وہ عرش میں شبیہ بنا رہا ہے، اللہ نے علی کی شبیہ ایک فرشتہ بنایا ہے، جبریل کیا ضرورت پڑی، کیا ضرورت پڑی کہ اللہ کو یہاں پہ علی کی شبیہ بنانی پڑ گئی، اور یہیں پہ جملہ سنیے گا میرے مولا کے جملے کی تشریح ہے، انا ممدوح الرحمن، میں رحمان کا ممدوح ہوں، جس کی مدح رحمان کرتا ہے، جس کی تعریف اللہ بیان کرتا ہے، کا وجہ کیا ہوئی کہ اللہ کو یہاں پہ علی کی شبیہ بنانی پڑ گئی، توجہ ذات محترم، توجہ، اس وقت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ یکسر الصلاۃ والصلاۃ علی علی ابن ابی طالب فاشتاق العرش الی علی ابن ابی طالب، کہا اللہ عرش پر علی کے اتنے فضائل بیان کرتا ہے کہ عرش چاہتا ہے میں ٹوٹ کے علی کے قدموں میں بکھر جاؤں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں توجہ کی آپ نے، عرش چاہتا ہے کہ میں علی کی محبت میں ٹوٹ کر علی کے قدموں میں بکھر جاؤں، توجہ نہیں فرما رہے، میں نے جملہ کہہ دیا، اگر کوئی سمجھ گیا میں کیا کروں، وقت تھوڑا ہے، عرش چاہتا ہے میں ٹوٹ کر علی کے قدموں میں بکھر جاؤں، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اگر معاملہ صرف زیارت کا ہوتا نا تو عرش وہیں سے علی کی زیارت کر لیتا، لیکن عرش زیارت نہیں چاہتا، عرش علی کے قدموں میں بکھرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اس لیے اللہ نے علی کی شبیہ بنائی وہاں پر کہ علی کی شبیہ کے قدموں میں بکھر جا، علی کی شبیہ کے قدموں میں بکھر جا، جملہ کہہ دوں اگر کھانے بال والے سننا چاہو، عرش ٹوٹ کر علی کے قدموں میں بکھرنا چاہتا ہے، اور جس کی ثنا سن کر، جس کے فضائل سن کر عرش ٹوٹ کے بکھرنا چاہے، اگر اس کے آگے پہ کعبے کی دیوار ٹوٹ جائے تو عجب کیا ہے،
انا ممدوح الرحمن ہوں، میں رحمان کا ممدوح ہوں، جس کی رحمان مدح بیان کرتا ہے۔ وہ موصوف القرآن، میں وہ ہوں جس کی قرآن توصیف بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انا انیس الخلیل وسمی الجلیل، میں وہ ہوں کہ جس کا نام علی اس کے ماں باپ نے نہیں، اللہ نے علی رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں خلیل خدا کا انیس ہوں، نہیں توجہ فرمائی، میں خلیل خدا کا انیس ہوں۔ یہ خصوصی طور پر اشارہ اس جانب ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو تاریخ تدریب نمرود کا بھی یہ بیان موجود ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہاں آگ کے درمیان میں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، جس نے آتے ہوئے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور جس نے پکار کے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ لوگوں نے پوچھا تھا یا علی وہ کون ہے جس نے ابراہیم کو آگ میں بچایا؟ کہا مجھ علی کے سوا ہو کون سکتا؟ جو نبیوں کا مددگار ہے اگر میرا مددگار ہو جائے تو اس میں عجب کیا ہے؟ انا انیس الخلیل وسمی الجلیل۔ توجہ، اگلے لفظ بڑے خوبصورت ہیں، فرماتے ہیں انا مزین الجنان، جنت کو مزین کرنے والا بھی میں ہوں۔ انا مطعم الانس والجان، جن و انسان کو رزق دینے والا بھی میں ہوں۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، توجہ۔ انا الذی، یہ لفظ پر کیا خوبصورت لفظ ہے، خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ علی کے قدموں پہ سجدہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں انا الذی مترنم باذکار اطیار الجنان علی منابر الغسان، کہا جنت کے درختوں کی شاخوں کو منبر بنا کر پرندے میرے فضائل گاتے ہیں۔ نہیں توجہ کی، میں جملہ کہہ کے گزر گیا ہوں۔ ہاں، جنت کے شاخوں کو منبر بنا کر ترنم میں پرندے میرے فضائل پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں ترنم میں علی پڑھا جائے وہ مقام جنت ہو جائے۔ مل گئے ہو اللہ اکبر۔ توجہ، السلام علیکم، مولا کو عطا فرما۔ ان الذی مترنم باذکار اطیار الجنان علی منبر الغساس، غسن کہتے ہیں درخت کی شاخ کو، درخت کی شاخ کو منبر بنا کر جنت کے پرندے جس کے قصیدے گاتے ہیں۔ میں وہ علی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی سنانے کے لیے اس منبر کا ہونا ضروری نہیں، جہاں علی پڑھو وہی منبر بن جاتا ہے، کیونکہ منبر ہے ہی علی کے لیے۔ منبر کو محمد نے مخصوص علی کے فضائل کے لیے کر دیا ہے۔ اب چاہے وہ درخت کی شاخوں کا منبر ہو یا درخت کی لکڑیوں کا منبر، بڑا وہاں پہ علی ہی جائے گا چاہے وہ جنت کیوں نہ ہو۔ انا مزین الجنان، میں جنت کو مزین کرنے والا ہوں۔ توجہ ہے میرے باتوں دوستوں کی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا میں علی وہ ہوں، وقت میرے پاس نہیں بچا، آپ بس صرف ترجمہ سنتے چلے جاؤ۔ میں علی وہ ہوں کہ بادلوں کی گرج میں جس کے نعرے لگتے ہیں، میں وہ ہوں کہ لفظ علی کے بادلوں کے گرج میں جس کے نعرے لگتے ہیں، جس کے قدموں کی آہٹ رات بن کے چمکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے ترانے فضاؤں میں بکھرے ہوئے ہیں، پتوں کی سرسراہٹ میں جس کے فضائل ہیں، وہ بھی میں علی ہوں۔ شیر کی گرج میں جس کا نعرہ ہے وہ بھی میں علی ہوں۔ توجہ ہے، سلامت رہی، مولا کو عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ بس سمجھ گیا میرا بیان، آخری جملہ ہے اور یہ کہنے کے بعد ایک ساتھ فرماتے ہیں ان الذی وجدنی آدم فی بکائہ و ابراہیم فی مناجاتہ و نوح فی دعائہ فعیسیٰ فی ندبتہ و یوسف فی دعائہ و محمدن فی ذاتہ و ربی فی صفاتہ۔ اللہ اکبر کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ جب آدم رویا تو اس نے جس کو پایا میں وہ علی ہوں۔
وجدنی آدم فی بکائہ، آدم نے اپنی بکا میں جسے پایا وہ علی بھی میں ہوں، نوح نے اپنی دعا میں جسے پایا وہ ابھی میں علی ہوں، ابراہیم نے اپنی مناجات میں جسے پایا وہ بھی میں علی ہوں، عیسیٰ نے اپنے زہد میں جسے پایا وہ بھی میں علی ہوں، یوسف نے اپنے جمال میں جسے پایا وہ بھی میں علی ہوں، موسیٰ نے اپنے جلال میں جسے پایا وہ بھی میں علی ہوں، محمد نے اپنی ذات میں جسے پایا وہ بھی میں علی ہوں، اللہ نے اپنی صفات میں جسے پایا وہ بھی میں علی ہوں۔ اللہ جیو سلامت رہو، مولا کوئی تو عطا فرما، سلامت رہو ان لمحوں میں میرے ساتھ۔ یہ ہر ایک جسے پا رہا ہے، محمد بھی اپنی ذات میں جسے پا رہا ہے، آئے ہائے وہ میں علی ہوں، اللہ اپنی صفات میں جسے پا رہا ہے وہ میں علی ہوں۔ اور پھر اب یہاں پر پہنچتے ہوئے اس پہ باندھتے ہوئے علی کہہ رہے ہیں ہاذا ایتاء رب الحکیم وعطاء رب الکریم، یہ جو کچھ علی کے پاس ہے یہ اس حکیم و کریم رب کی عطا ہے۔ اللہ اکبر، اس حکیم و کریم رب کی عطا ہے۔ وَأَنَا عَبْدُهُ صَابِرًا شَكُورًا، اور میں اس اللہ کا ایک صابر اور شکر کرنے والا بندہ ہوں۔ اور ہم سے سنو کہ شان رسالت کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے شان رسالت کیا ہے۔ تم کہاں شان رسالت ڈھونڈنے چلے گئے ہو، ان کے پاس جن کی اپنی شان کا ہی نہیں ہے۔ ان سے جا کے نبی لوگے تو تمہیں اپنے جیسا ہی نبی ملے گا، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے نا بادلوں کی گڑگڑاہٹ میں بھی میری آواز ہے، بجلی کی چمک میں بھی میری آواز ہے، ہواؤں کے چلنے میں بھی میری آواز ہے، پتھروں کی سرسراہٹ میں بھی میری آواز ہے، ہر نبی کی دعا میں بھی میں علی ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے جانتے ہو میں کون ہوں، بل انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبید میں سے ایک عبد علی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شان مصطفیٰ ہے جو اس عظمت والا علی کہے کہ میں اب میں نبی محمد ہوں۔ علی کو نہ ماننے کا نتیجہ خدا محدود کرنا ہے، نہیں توجہ فرما رہے، علی کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے کہ یہ خدا کو اپنی سطح پر لے آتے ہیں اور انہیں ہر قدم پہ چلتے ہوئے شرک دکھائی دینے لگتا ہے۔ جو علی کے دروازے پر آئے اسے معلوم ہوتا ہے خدا کس کا نام ہے جسے علی جھک جائے، اس حقیقت قاہرہ کا نام اللہ ہے جسے علی سجدہ کرے۔ اور علی نے اس اللہ کو ایسے منایا، ایسے منوایا کہ پھر زمانے کو اندازہ ہو گیا کہ اگر علی کو رستے سے نہ ہٹایا تو سارا زمانہ خدا کو سجدہ ریز ہونے کو مجبور۔ اور عزیزان محترم، پھر انہوں نے علی پہ وہ ظلم ڈھائے۔ عزیزان محترم، کاش تاریخ میں یہ 40 ہجری کا رمضان رہا، اس رمضان میں عجب میرے مولا کا رویہ ہے۔ ساری زندگی جس کی کسی نے ریش مبارک میں ایک سفید بال نہیں دیکھا تھا، اس ماہ رمضان میں علی نے ریش کو خضاب کرنا چھوڑ دیا۔ لوگ رک رک کے کہتے ہیں یا علی ریش مبارک خضاب کیوں نہیں کر رہے؟ رو کے کہتے ہیں اس رمضان میں میری داڑھی کو وہ خضاب لگے گا جو خضاب قیامت تک نہیں ہوتا۔ کبھی اپنی بیٹی زینب کو سامنے بٹھاتے ہیں اور بٹھا کے کہتے ہیں زینب آپ کے نانا رسول کی زیارت ہوئی ہے اور آپ کے نانا نے مجھے کہا ہے یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ کبھی کوفے کی عورتوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر ان مسکرات کے درمیان اپنی بیٹی کو بٹھا کے کہتے ہیں کوفے والیوں آج پہچان لو یہ زینب، آج پہچان لو
یہ زینب ہے، اور وہ جب کہتی ہے کہ ہم نے خوب پہچانا ہے یہ زینب ہے، تو اس وقت اپنی بیٹی سے کہتے ہیں زینب ذرا سر سے چادر ہٹ۔ جب علی کی بیٹی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر ہٹاتی ہے تو پھر رو کے کہتے ہیں اگر کبھی تمہارے شہر میں بغیر چادر کے زینب آیا پھر میری بیٹی کو پتھر نہ مارنا۔ اسی طرح کو دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، 18 کا دن گزرا، 19ویں رات آئی، ساری رات بار بار مصلی عبادت سے اٹھتے ہیں، صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہہ کے پلٹ جاتے ہیں ابھی وقت باقی ہے۔ لیکن ایک دفعہ جو باہر آئے اور آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رسول اللہ وعدے کا وقت آ گیا، بے شک آپ نے سچ فرمایا تھا، وعدے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر علی ابا کندھے پہ ڈالتے ہیں، امامہ راس مبارک پہ رکھ کر مسجد کی جانب چلنے لگتے ہیں تو گھر میں پالے ہوئے پرندے علی کی ابا کا دامن تھام لیتے ہیں، اور علی بھی پرندوں سے دامن کھینچتے نہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، پرندوں سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں، اور پیار کرتے ہوئے حسن کو بلا کے کہتے ہیں میرا لال یہ بے زبان پرندہ ہے۔ جنہیں جملہ سمجھ میں آ گیا ہو، یہ بے زبان پرندے ہیں، ان کی بھوک کا بھی خیال رکھنا، ان کی پیاس کا بھی خیال رکھنا، نہ یہ بھوکے رہے نہ یہ پیاسے رہے۔ میں کہوں گا یا علی آپ کو بے زبان پرندوں کا اتنا خیال ہے کہ یہ نہ بھوکے رہے نہ پیاسے رہے، لیکن یا علی یہی امت آپ کے بیٹے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین میں تیرا اجرکم اللہ اجرکم اللہ والا تہائی قبول کرے، جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ علی گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، ابن ملجم کے خدا لعنت کرے، منہ کے بل زمین پہ گرا ہوا تھا، علی نے ٹھوکر مار کے اٹھایا، اٹھ تیرے کام کا وقت ہو گیا۔ آئے اللہ اکبر، بدحواس ہو کے اٹھا، امیر المومنین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھے کہا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، اور جو اگلا جملہ ہے نا وہ قیامت ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا میری بیٹیوں کو پردیس میں یہ دین کیوں کرتا ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جن کی ہائے بلند ہو رہی ہے، یہی رات رونے کی رات ہے، یہی رات رونے کی رات ہے۔ بڑا گریا ہے اس رات علی کے گھر میں، یہ کہہ کر علی محراب عبادت میں پہنچے، کچھ نوافل ادا کی، اور جیسے ہی وقت ہوا علی فوراً گلدستہ اذان پہ پہنچے، اور گلدستہ اذان پہ پہنچ کے جب علی کی زبان سے نکلا نا اللہ اکبر، ادھر علی کی زبان سے اللہ اکبر نکلا، ادھر مصلی پہ زینب تڑپ رہی، اور انہوں نے کہا بہنوں میں کلثوم دعا کرو اللہ بابا کی خیر کرے۔ اور آج میرے بابا کی آواز میں بڑا درد ہے، آج بابا کی آواز میں بڑا درد ہے۔ میں کہوں گا بی بی جیسے ہی اذان ختم ہوئی، علی مصلی عبادت میں آئے، جب علی سجدے میں گئے، ابن ملجم نے زہر آلود کروایا، ادھر علی کے راس مبارک میں ماری، ادھر میرے مولا کا سر شک ہو گیا، ادھر خون کا فوارہ بلند ہوا، ادھر جبریل نے کہا کون کو میرا امیر المومنین، مومنوں کا امیر مارا گیا، زینب کا بابا مارا گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے، جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ بس 2 جملوں کی زحمت اور ہے، 2 جملوں کی زحمت اور ہے، مسلح خون سے تر ہے۔ شہزادے حسن و حسین گھر سے دوڑتے ہوئے مسجد پہنچے، جب دیکھا خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، باپ کا سر زخمی ہے، سر سے خون جاری ہے، بائیں جانب سینے پہ حسن نے سر رکھ کے رونا شروع کیا، بائیں جانب حسین نے سر رکھ کے رونا شروع کیا، مسجد میں واہ علی واہ محمد کی صدائیں بلند ہے کہ اچانک عباس دوڑتے ہوئے آئے، اپنا سر علی کے قدموں میں رکھا اور رونے کا بابا جلدی گھر چلیے، بابا جلدی گھر چلیے، کہا عباس جلدی کیا ہے؟ ارے کہا آپ کی بیٹی نے کہا ہے اگر بابا جلدی نہ آئے میں مسجد میں آ جاؤں گی، اور مسجد کا دروازہ تھا، علی نے بیٹوں کو کہا مجھے جلدی لے جاؤ، اور میری غیرت کا راجہ نہیں کرتی، اور زینب مسجد میں آ جائے۔ میں کہوں گا یا
किसी के मोहताज ना हो, वो कभी किसी के मोहताज ना हो। मेरे मौला को घर लाया गया, मेरे मौला को घर लाया गया। रस्म दुनिया के मुताबिक तबीब बुलाया गया, तबीब आया, उसने मुआयना किया और एक जानिब मेरे मौला हसन को ले जाके कहा, हसन बहनों को संभालना, बचने की उम्मीद कोई नहीं। अल्लाह अकबर। क्योंकि जो तलवार मारी गई है ना, वो सिर्फ तलवार नहीं, वो जहर आलू तलवार, अजरुकुम अल्लाह, वो जहर आलू तलवार है। बस सिमटा मेरा बयान, ताबूत वाले तैयार रहना, मुझे दो जुमले कहने हैं। दिन गुजरते चले गए, दिन गुजरते चले गए, 19 का दिन भी गुजर गया, 20 का दिन भी गुजर गया। ये शब आ गई कि जिस शब में तुम बैठे हुए हो, ये 21वीं की शब कयामत की शब है। काश ये शब न होती, मैं नबी यतीम न होती, काश ये शब न होती, मोमिनों का अमीर दुनिया से गुजर न कर गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस बस दो जुमले हैं, बस दो जुमले हैं, बस अज़ीज़ान मोहतरम। इधर से मेरे मौला अली ने जब थोड़ा सा वाक़ा हुआ, क्या देखा कि पूरी की पूरी औलाद मेरे मौला के बिस्तर पे गिर जमा है, सारी औलाद जमा है, अज़वाज जमा है। मेरे मौला ने इमाम हसन को पास बुलाया, पास बुलाकर एक एक का हाथ हसन के हाथ में देते चले गए, एक एक का हाथ हसन के हाथ में देते चले गए। हसन अब तुम इनके सामने हो, हसन अब तुम इनके सरदार हो, हसन इसका भी ख्याल रखना, हसन इसका भी ख्याल रखना, हसन इसका भी ख्याल रखना। सबको हसन के हवाले कर दिया, अकेला रह गया अब्बास। हाय हाय, मैं जुमला कहने लगा हूँ, अकेला रह गया अब्बास। इधर जनाब उम्मुल बनीन की हाय बुलंद हुई। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, उम्मुल बनीन मेरे होते हुए इतनी बुलंद हाय क्यों की है? जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, आका आपने मेरे अब्बास को किसी काबिल नहीं समझा। हाय हाय, आपने मेरे अब्बास को हसन के हवाले नहीं किया। रोते हुए कहा, नहीं बेटा नहीं, उम्मुल बनीन मामला से कहा है, जरा मेरे बेटे अब्बास को मेरे पास बुलाना। अब्बास करीब आया, अली ने दाएं हाथ में अब्बास का दायां हाथ पकड़ के कहा, हुसैन। दोनों बहन भाई करीब आए, अली ने दोनों का हाथ अब्बास के हाथ में रख के कहा, अब्बास हुसैन का ख्याल रखना, अब्बास हुसैन का ख्याल रखना। ये सुनना था अब्बास साहब ने, रोने का बाबा जिस हाथ में हाथ रखा है, अगर ये हाथ सलामत रह गए तो ना कोई कुछ हुसैन को कह सकता है, ना कोई ज़ैनब को, लेकिन अगर हाथ ही न रखे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इमरान, बस मेरा आखिरी जुमला है, बस मेरा आखिरी जुमला है। ये कहने के बाद, ये कहने के बाद अब सारे चले जाओ, मुझे ज़ैनब से कोई बात करनी है। सारे चले जाओ, मुझे ज़ैनब से बात करनी है। सारे चले गए। अली ने अपनी बेटी का सर अपने सीने पे रखा, रोते हुए कहा, ज़ैनब तू हर बाजार से गुजर जाएगी,